بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا الخامس والخمسون. سندرس في هذا الدرس التعبيرات داخل الملعب. التعبيرات أنتم تفهمون معناها. داخل الملعب احتراز عن خارج الملعب. داخل دخل يدخل، یعنی التعبیرات التي نحتاج الیہا، وہ تعبیرات جس کا ہم احتیاج رکھتے ہیں داخل الملعب، گراؤنڈ کے اندر. الملعب المیدان والمکان اللعب. التعبیرات التي نحتاج الیہا، نحتاج ہم احتیاج رکھتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، الیہا اس کی طرف. التعبیرات التي نحتاج الیہا داخل الملعب، گراؤنڈ کے اندر. تعالوا نبدأ، آئیے شروع کرتے ہیں. نبدأ ہم شروع کرتے ہیں. یا خالد، اے خالد. لا تلعب الکرة، گیند کو مت کھیلو. لا تلعب الکرة، گیند کو مت کھیلو. خارج الخط، آپ کریز کے باہر. کریز جو کھلاڑی ہوتا ہے، جو ضارب ہوتا ہے، ضارب الکرة. انتم فہمتم معنی بیٹسمین. ضارب الکرة. انت لا تلعب، انت لا تضرب الكرة وانت خارج الخط، او لا تخرج الى خارج الخط لتضرب الكرة. لا تخرج الى خارج الخط، الخط کہتے ہیں کریز کو، جو کہ ہر بیٹسمین کے آگے ایک لکیر ہوتی ہے. اس سے باہر نکل کر کھیلنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ کبھی کبھار گیند مس ہو جاتی ہے اور کیپر اس گیند کو وکٹ کو لگا دیتا ہے، جس سے بیٹسمین یا ضارب الکرة آؤٹ ہو جاتا ہے. لذلك قال لا تلعب الكرة، گیند کو مت کھیلو. خارج الخط، کریز کے باہر، بلکہ کریز کے اندر رہو اور وہیں سے کھیلتے رہو تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو. خارج داخل. انتم فہمتم معنی الداخل ومعنی الخارج. انا داخل البیت، میں گھر کے اندر ہوں. انا خارج البیت، میں گھر سے باہر ہوں. الخط کریز. اردت، اس نے جواب میں کہا، اردت میں نے ارادہ کیا تھا، ضرب الکرة کہ میں گیند کو ماروں، میں گیند کو ہٹ کروں. اردت ضرب الکرة، میں چاہ رہا تھا کہ میں گیند کو ہٹ کروں. قبل ان ترتطم بالارض، اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹپکا کھائے. میں چاہ رہا تھا کہ میں اسے اس وقت ہٹ کروں کہ جب یہ ہوا میں ہو اور اس نے کوئی بھی ٹپکا یا زمین پر نہیں لگا ہو. اس سے پہلے میں گیند کو ہٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے، دیکھو یہاں پر میں اس کو ہٹ کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں 2 قدم آگے بڑھا. فقال له اردت ضرب الكرة قبل ان ترتطم بالارض، اس سے پہلے کہ وہ زمین کو چھوئے. ارتطم يرتطم، هذا فعل بمعنى ٹپکا کھانا. ارتطم. سقط الرجل، سقط الرجل، آدمی گرا. من السقف، سقط الرجل من السطح، آدمی چھت سے گرا. وارتطم بالارض، اور زمین کے ساتھ اس نے ٹھپکا کھایا، مطلب آدمی گرا، دوبارہ تھوڑا اٹھا، دوبارہ گرا. ارتطام بمعنی ٹھپکا کھانا. هل فهمتم؟ جيد. هذا صحيح. فقال له قولك صحيح لكنه امر خطير، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لکنہ امر خطیر، بلکہ یہ خطرناک موڑ ہے یا خطرناک بات ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی آپ کو، یعنی اس کا خطرہ اور یہ ضرر پہنچا سکتا ہے، آپ آؤٹ ہو سکتے ہو. هذا صحیح لکنہ، لیکن ایسا کرنا، امر خطیر، مشکل کام ہے اور کبھی کبھار برا ہو جاتا ہے.
حسناً بہت اچھا، آپ نے بتا دیا حسناً۔ سأحتاط میں احتیاط کروں گا، بعد هذا اس کے بعد، احتاط یحتاط، احتاط الرجل، احتاط الرجل آدمی نے احتیاط کیا، عند السیاقتی جب وہ چلا رہا تھا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے بہت احتیاط کی۔ احتاط الرجل عند النوم آدمی نے احتیاط کی سونے سے پہلے۔ احتاط الرجل عند الصعود چڑھتے وقت اس نے بہت احتیاط کی۔ عند الصعود صعد یصعد چڑھنا، صعدت السلم میں سیڑھی چڑھا، صعدت السلم، سلم آپ نے پڑھا تھا سیڑھی کو کہتے ہیں سلم، صعدت السلم بالاحتیاط او كنت محتاطا عند صعود السلم۔ تعالوا نتقدم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة وأجوبة حول لعبة الكريكت، سوال اور جواب کرکٹ میچ کے متعلق۔ یا کاشف، اے کاشف، لا تلعب الكرة گیند کو مت کھیلو، خارج خط الضرب، خارج خط الضرب یعنی کریز سے نکل کر، خارج نکلنا، کریز سے نکل کر گیند مت کھیلا کرو، یہ بہت خطرناک ہے۔ کنت اريد میں چاہ رہا تھا، ضربها کہ میں گیند کو ٹچ کروں، ہٹ کروں، قبل ارتطامها بالارض اس سے پہلے کہ وہ زمین کو چھوئے۔ هذا فهمتم انتم۔ بعده فقال له هذا الرجل ما لك آپ کو کیا ہوا ہے، یا سلیم اے سلیم، ما لك یا اخی کیا ہوا ہے آپ کو، ما لك نائما کیا ہوا کہ آپ سو رہے ہیں، ما لك مزعجا کیا ہے کہ آپ تنگ کرنے لگے ہوئے ہیں، ما لك مشوشا ومشاغبا آپ کیوں تشویش کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں، ما لك مشاغبا، ما لك یا سلیم تضرب الرمية الخارجة من الحدود جو گیند حدود سے باہر ہے آپ اس کو مار رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا، وائٹ بال کھیل رہے ہیں، وائٹ بال کیونکہ وہ اپنے اس سے اندازے سے باہر گیند ہوتی ہے تو اس لیے کہا تضرب الرمیۃ آپ وہ گیند کھیل رہے ہیں، الخارجۃ من الحدود جو حدود سے باہر ہے جس کو ہم وائٹ بال کہتے ہیں، عفوا معاف کرنا، یا رئیس اے کیپٹن، عفوا یا رئیس معاف کرنا اے کیپٹن، ضربتها خطأ میں نے غلطی سے کھیلا، ضربتها ای ضربت الكرة میں نے گیند کو ٹچ کیا، مارا، خطأ خطأ کے ساتھ، لا عمدا میں نے جان بوجھ کر نہیں کھیلا، لا تجری الآن اب مت دوڑو، لا تجری الآن یا سلمان ابھی مت دوڑو، فالکرة بجواری کیونکہ گیند میرے قریب ہے، لا تجری الآن یا سلمان اپنے دوسرے جو دو بیٹسمین ایک وقت میں کھیل رہے تھے تو ایک دوڑا دوسرا بھی دوڑنے لگا تو اس سے کہا گیا لا تجری یا سلمان آپ مت دوڑو، فالکرة بجواری جوار ای بقربی جار کہتے ہیں پڑوسی کو، چیز جب آپ کے قریب ہو آپ کہہ سکتے ہیں القلم بجواری، الکتاب بجواری، هذا الاستاذ بجواری یہ میرے قریب ہے۔ فقال له هذا الأخ اركض یا اہبل اے بیوقوف دوڑو، رکض یرکض ایک ہے جرا یجری اور ایک ہے رکض یرکض معنی دوڑنا، رکض الخیل گھوڑا دوڑا، رکضت سریعا او رکضت عندما رأيت الرجل يجري، عندما رأيت الرجل
جب میں نے آدمی کو دیکھا یجری دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، فرکضت خلفہ فرکضت تو میں بھی اس کے پیچھے دوڑا اس کو پکڑنے کے لیے، رکض یرکض، فقال له ارکض صیغۃ الامر، امر کا صیغہ ہے، ارکض یا اہبل اے بیوقوف دوڑو، یمکننی ان اصل الی الخط بامان، دوڑو میں کریز میں آرام سے پہنچ سکتا ہوں، آپ بھی دوڑو، آپ کھڑے نہ ہوں، آپ گھبراؤ نہیں، میں پہنچ جاؤں گا، یمکننی میرے لیے ممکن ہے، ان اصل کہ میں پہنچوں، یمکننی ان اصل میرے لیے ممکن ہے کہ میں پہنچوں، الی الخط بامان خط تک اور کریز تک، بامان آرام کے ساتھ، بامان بحفاظہ میں آؤٹ نہیں ہوں گا، میں پہنچ جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں اس بات سے۔ الحکم امپائر نے کہا، امپائر نے آواز لگائی، کرۃ فاشلہ، ہذہ کرۃ فاشلہ، یہ نو بال ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، کرۃ فاشلہ، کرۃ ناجحہ، الرامی بولر، یا اخی اے بھائی، قدمایا کانت داخل الخط میرے دونوں پاؤں، میرے دونوں پیر، کانت داخل الخط کریز کے اندر تھی، فالرمیۃ لیست فاشلہ تو یہ نو بال نہیں ہو سکتا اور یہ نو بال نہیں ہے، یا اخی اے میرے بھائی، قدمایا کانت داخل الخط میرے دونوں پاؤں، اگر میں کہوں قدمی کان داخل الخط، میرا پاؤں یا میرا قدم کریز کے اندر تھا، تو ایک اندر تھا ایک باہر تھا تو نو بال ہو گیا، اس لیے کہا قدمایا میرے دونوں پاؤں، کانت داخل الخط کریز کے اندر تھی، فالرمیۃ تو بول جو ہے، لیست فاشلہ نو بال نہیں ہے، بول نو بال نہیں ہے۔ الحکم امپائر بولے، انظر الی ذلک المدافع فہو جالس، اس فیلڈر کو دیکھو بیٹھا ہوا ہے، انظر الی ذلک المدافع اس فیلڈر کو دیکھو، فہو جالس وہ بیٹھا ہوا ہے، الرامی بولر نے کہا، یا ھذا ما لک، ارے تمہیں کیا ہوا، یا ھذا اے ما لک تمہیں کیا ہوا ہے، جلست تم بیٹھ گئے، تمہیں بیٹھنا نہیں چاہیے، امپائر نو بال دے دے گا، آپ کو فیلڈنگ کرنی چاہیے، یا ھذا ما لک کیا ہوا ہے تجھے، جلست آپ بیٹھ گئے، المدافع فیلڈر، عفوا معاف کرنا، اصبت بجرح فی قدمی الیمنی، اصبت بجرح مجھے زخم پہنچا ہے یا میں زخمی ہوا ہوں، فی قدمی الیمنی دائیں پیر میں چوٹ لگی ہے، مجھے دائیں پیر میں چوٹ لگی ہے، فلا اقدر تو میں قدرت نہیں رکھتا، علی القیام کھڑے ہونے پر، یعنی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے لیے قیام اور کھڑا ہونا ممکن نہیں، اصبت بجرح مجھے چوٹ لگی ہے، فی قدمی الیمنی اپنے دائیں پیر میں، فلا اقدر علی القیام جس کی وجہ سے میں کھڑے ہونے پر قادر نہیں، لا اقدر انت لا تقدر علی النطق بالعربیہ، آپ عربی زبان پہ قدرت نہیں رکھتے، انت لا تقدر علی الکتابہ الصحیحہ، آپ صحیح کتابت پر قدرت نہیں رکھتے کہ آپ صحیح لکھیں۔ الرئیس کیپٹن نے کہا، یا سلیم اے سلیم، رمیاتک میتۃ تم ڈیڈ بال کرا رہے ہو، رمیاتک یعنی جب ہم کہتے ہیں نا رمیۃ واحدہ ایک بال، اوپر آپ نے پڑھا تھا رمیۃ فاشلہ وائٹ بال، رمیۃ فاشلہ وائٹ بال، رمیۃ میتہ رمیۃ میتہ ڈیڈ بال، ٹھیک ہے، میتہ معنی مرا ہوا بال، تو جب گیند ٹپکا نہیں کا تھی تو وہ ڈیڈ بال کہلاتی ہے، زمین کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں میتہ، گویا کہ یہ مرا ہوا بال ہے، اسی لیے تو اس نے ٹپکا نہیں کھایا، تو اس لیے رمیۃ میتہ
ڈیڈ بال۔ تو اس نے کہا رمیاتو کا، رمیت مفرد ہے، رمیات اس کی جمع ہے، رمیاتو کا اکثر آپ کی جو بولیں ہیں وہ ڈیڈ بال ہیں۔ فعلی کا آپ کے اوپر واجب ہے یا آپ کو چاہیے ان ترطم الکرۃ بقوہ کہ آپ گیند کو زور سے ٹپکا دیں، ان ترطم کہ آپ گیند کو ٹپکا دیں، بقوت قوت کے ساتھ تاکہ وہ دوبارہ اوپر اٹھے، نہ کہ وہ ڈیڈ بال بن جائے۔ علیک ان ترطم الکرۃ بقوہ، آپ کو گیند کو بہت تیزی سے اور قوت کے ساتھ زمین پر مارنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ سے ٹپکا کھائے۔ سلیم یا اخی اے بھائی، کما ارا مجھے لگتا ہے، انشقت الکرہ گیند پھٹ گئی ہے، انشقت، انشق ینشق انشقاق، فہمنا؟ کما ارا جیسا کہ میں دیکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے اور میں سمجھ رہا ہوں، انشقت الکرہ گیند پھٹ چکی ہے۔ الرئیس کیپٹن، ارمی الکرۃ گیند پھینکو، دوارۃ سوئنگ، دوارہ، دوارہ کوئی چیز جب گھومتی ہے ہم کہتے ہیں دارا یدورو، دارا یدورو گھومنا۔ این تدورو کہاں گھوم رہے ہو، این تدورو، انا ادورو فی الملعب، انا ادورو فی الملعب میں میدان میں گھوم رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ارمی الکرۃ، رما یرمی پھینکنا، ارمی اس کا فعل امر ہے، ارمی الکرۃ گیند پھینکو، دوارتاً سوئنگ بول یا سلیم۔ سلیم نے کہا لا اجیدو، لا اجیدو رمیتاً دوارہ، رمیتاً ایسا رمیا ایسی بول، دوارہ جو سوئنگ ہو، لا اجیدو میں نہیں کر سکتا۔ اجادہ یجیدو کسی چیز کو اچھی طرح کرنا، اجادہ، اجاد الطالب فی البیان، طالب علم نے بیان کو بہت اچھے سلیقے سے طریقے سے کیا۔ اجدت فی الکتابۃ میں نے تحریر بہت اچھے طریقے سے لکھی۔ لا اجیدو لا اتقنو مجھے اتقان نہیں ہے، میں پکا یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس میں کمزور ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے لا اجیدو میں نہیں کر سکتا اچھے طریقے سے، رمیتاً دوارہ سوئنگ بول۔ الرئیس بکم جولتاً قمت یا کاشف، بکم جولتاً، جولہ اور اس کے علاوہ شوط ہم نے پڑھا تھا، شوط کو یاد ہوگا، جب 6 بولے کراتے نا اس کو ایک شوط کہتے ہیں۔ ھذا الشوط الاول یہ پہلا اوور ہے، ھذا الشوط الثانی یہ دوسرا اوور ہے، ھذا الشوط الثالث۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں ھذہ الجولۃ الاولی یہ پہلا اوور ہے، ھذہ الجولۃ الثانیہ، ھذہ الجولۃ الثالثہ، ھذہ الجولۃ الرابعہ۔ اسی طرح ہم الجولہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ الشوط بھی کہہ سکتے ہیں۔ بکم جولتاً قمت کتنے اوورز کرائے تم نے، یا کاشف اے کاشف، قمت آپ کھڑے ہوئے، کتنے اوورز پر آپ کھڑے ہوئے یعنی آپ نے کتنے اوورز کرا لیے۔ کاشف نے کہا بقیت لی جولۃ فقط میرے لیے ایک اوور باقی ہے، بقیت لی میرے لیے باقی ہے، جولۃ فقط ایک اوور۔ تمت جولاتی میرے اوورز مکمل ہو گئے، جولات، جولۃ مفرد ہے، جولات اس کی جمع ہے، تمت جولاتی میرے اوورز پورے ہو گئے ہیں، تم یتم مکمل ہونا، تم الکلام بات مکمل ہو گئی، تم الکلام، تمت الدراست پڑھائی مکمل ہو گئی، تمت العطلۃ چھٹیاں مکمل ہو گئیں۔ الرئیس نے کہا یا سلمان علیک آپ پر ضروری ہے ان تسجل 4 نقاط فقط، سلمان تم صرف 4 رنز بنا لو، علیک ان تسجل چاہیے کہ آپ بنا لیں 4 نقاط، 4 فقط صرف 4 نقاط، علیک ان تسجل 4 نقاط فقط، آپ کو ضروری ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ صرف اور صرف 4 رنز بنا لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ سلمان نے کہا سأحاول
میں محاولہ یعنی میں کوشش کروں گا، ان احرز 6 نقاط، میں کوشش کروں گا کہ میں چھکا یا 6 رنز بنا لوں، اعلیٰ 6 نقاط 6 رنز بنانا چاہتا ہوں، اعلیٰ رمیۃ واحدہ ایک گیند پر۔ سأحاول میں کوشش کروں گا، ان احرز کہ میں بناؤں یا میں لگاؤں 6 نقاط 6 رنز، اعلیٰ رمیۃ واحدہ ایک گیند کے اوپر۔ میں اريد ان اضرب 6، اريد ان اضرب 6، اريد ان اضرب 4 نقاط، میں 4 رنز لگانا چاہتا ہوں یا میں چھکا مارنا چاہتا ہوں، اريد ان اضرب 6 نقاط۔ امید ہے یہ بھی یاد ہو گیا ہوگا اور سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ان جملوں کو یاد کریں، تعبیرات کو یاد کریں اور اسے استعمال بھی کریں۔ السلام علیکم۔